5 جو چائنیز انجینئرز تھے وہ مارے گئے، اور ایک جو پاکستانی ڈرائیور ہے وہ بھی اس افسوسناک واقعے میں ہلاک ہوا۔ تو 6 چائنیز انجینئرز ایک خودکش دھماکے میں مارے گئے ہیں، اور چائنا کی طرف سے ایک ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ تھورو انویسٹیگیشن کی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ہوا ہے۔ دشمن کا دشمن جو ہے نا وہ دوست ہوتا ہے، تو جب وہ ہمارے دشمن ہیں تو انہوں نے دشمنوں کے ساتھ دوستی تو کرنی ہے، اور اس کے بیچ میں ہمارا جو تیسرا اصل دشمن ہے وہ فائدہ اٹھا رہے، وہ ان کو اکٹھا کر رہے اور پاکستان پہ وہ کر رہے۔ ہماری خارجہ پالیسی اس وقت نہیں ہے۔ کون ہے ہمارا اصل اور تیسرا دشمن؟ کس کی بات کریں؟ کھل کے بات کریں۔ انڈیا، آپ کو نہیں۔ نمسکار دوستو، آپ سبھی کا سواگت ہے ایک اور نئے ویڈیو میں۔ دوستو، پاکستان میں بیک ٹو بیک حملہ ہو رہا ہے۔ نیول بیس پہ حملہ ہوا جس میں 6 فوجی مارے گئے، اور کے پی میں بہت بڑا حملہ ہو گیا جس میں 5 چائنیز اور ایک پاکستانی ڈرائیور تھا وہ بھی مارا گیا ہے۔ اب اس کا بدلہ چائنا تو بہت اچھے سے لے گا پاکستان سے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے، دیکھتے ہیں اس کو لے کے پاک میڈیا میں کیا باتیں ہو رہی ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر سے حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان پر بیک ٹو بیک جو ہے اٹیک ہو رہے ہیں۔ آج ہمیں ایک بہت بڑی خبر سننے کو ملی ہے کہ پاکستان کی دوسری لارجسٹ جو نیول ایئر اسٹیشن ہے اس پر اٹیک کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد جو ہے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بی ایل اے کی جانب سے یہ اٹیک کیا گیا ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی پہلے گوادر پورٹ پہ انہوں نے اٹیک کیا، اور اب جو ہے انہوں نے تربت کے مقام پر پاکستان کا جو دوسرا بڑا ایئر اسٹیشن تھا، نیول ایئر اسٹیشن، اس پر حملہ کیا گیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر؟ سر دیکھیں، افسوس ہی کریں گے کہ بڑے افسوس کی بات ہے، کہ دکھ کی بات ہے کہ مطلب اس طرح کی ہمارے جو بارڈرز پہ اس وقت جو کشیدگی چل رہی ہے بہت زیادہ۔ ہمارے مغربی بارڈر اس وقت فل جو ہے نا، وہ ہم ایک بارڈر سے تنگ تھے، ہم دوسرا نہیں افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری خارجہ پالیسیز جو ہے نا اس وقت کلیپ کا شکار ہے۔ ہمارے پاس سیاستدان نہیں ہے اس طرح کے، انٹرنیشنل سیاستدان نہیں ہے جو انٹرنیشنل ویژن رکھیں، جو ویژنری ہمارے پاس کوئی سیاستدان نہیں ہے۔ جو بھی ہے وہ جتنے بھی ہے وہ ساری آپ کو پتہ ہے وہ کرسی کے چکر میں، سیٹوں کے چکر میں اور ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے کے چکر میں لگے ہوئے۔ پاکستان کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ تو بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ اس طرح مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے نا، جو اچھا لیڈر، اس کی کمی ہے ہمیں۔ جو لیڈر ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اگر لیڈر اچھا لیڈر ہو جس کی آواز پہ دنیا لبیک کہتی ہے، مانتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے طالبان کو اور افغانستان کو سارے مطلب بڑے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ، لیکن اس وقت جو وہاں پر جو چیزیں چل رہی ہے بہت زیادہ اس سے فائدہ تیسرا مطلب کنٹری، ہمارے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم اپنے چکر میں، اپنے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں اپنے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ سر، پہلے ٹی ٹی پی اور اب بی ایل اے، کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں نے پاکستان کے خلاف ہاتھ ملا لیے ہیں۔ دیکھیں، ظاہر ہے دشمن کا دشمن جو ہے نا وہ دوست ہوتا ہے، تو جب وہ ہمارے دشمن ہیں تو انہوں نے دشمنوں کے ساتھ دوستی تو کرنی ہے، اور اس کے بیچ میں ہمارا جو تیسرا اصل دشمن ہے وہ فائدہ اٹھا رہے، وہ ان کو اکٹھا کر رہے اور پاکستان پہ وہ کر رہے۔ ہماری خارجہ پالیسی اس وقت نہیں ہے۔ کون ہے ہمارا اصل اور تیسرا دشمن؟ کس کی بات کریں؟ کھل کے بات کریں۔ انڈیا، آپ کو نہیں پتہ؟ انڈیا ہمارا شروع سے مطلب انڈیا اور پاکستان کی ہمیشہ ٹسل رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور انٹرنیشنل جو ایجنڈا ہے، مطلب جو امریکہ ہے یا اسرائیل ہے، جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے حق میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سر، ٹسل بازی اپنی جگہ ٹھیک ہے، ایک جیلس ہونا، ایک دوسرے کو ڈیولپ دیکھ کر، وہ بھی اپنی جگہ، ڈیولپمنٹ کا کمپیریزن بھی اپنی جگہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان سب کے پیچھے جو ہے انڈیا ہے اور یہ سب کچھ انڈیا کروا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں جب بھی کچھ ہوتا ہے ہم اس کا ذمہ دار انڈیا کیوں ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہوتا ہے، ہر پورے ملک، ہر کسی کے مفادات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں وار چل رہی ہے۔ فلسطین اس وقت جو ہے نا، مسلمان جتنی زیادتی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، وہاں کے بچے، عورتیں اور غریب لوگ جو ہے نا قتل ہو رہے، عام لوگ قتل ہو رہے، اور وہاں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے آواز نہ اٹھائے۔ ایک ہی تو ملک ہے اسلامی، جو کہ ایٹمی ملک ہے، اسی کو دبایا ہوا ہے، وہ بول ہی نہیں رہے، بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ فلسطین پہ یہاں کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی ریلی فلسطین کے بارے میں نہیں نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان سے بہت ہی بری خبر آ رہی ہے، ایک اور بری خبر اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی ایل اے کے پاکستان نیول بیس پر حملے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کے پی کے پروونس میں 6 چائنیز انجینئرز کو ایک خودکش دھماکے میں مار ڈالا گیا ہے۔ تو 6 چائنیز انجینئرز ایک خودکش دھماکے میں مارے گئے ہیں،
اور چائنا کی طرف سے ایک ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ تھورو انویسٹیگیشن کی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ہوا ہے. چائنا کی طرف سے ایک بڑا سخت ری ایکشن سامنے آ رہا ہے جس میں ان کی اتھارٹیز نے ایک ڈیمانڈ لانچ کی ہے اور اس میں پاکستان کی حکومت سے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا, اس کے پیچھے کون ہے, اور اس کو جو ہے دیکھا جائے, تھورو انویسٹیگیشن کی جائے. ویسے تو میں اس کے اوپر یہ کہوں گی کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا چائنا یہ نہیں جانتا کہ اس واقعے کے پیچھے کون ہے؟ کیا چائنا کو یہ نہیں پتا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا یا کوئی یہ نیا واقعہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنیز پر تو دھماکے ہونا, ان پر اٹیک ہونا, ان کو ٹارگٹ کیا جانا, یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اس کی جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا داسو ڈیم, کیونکہ یہ چائنیز انجینئرز کام کرتے تھے داسو ڈیم پر اور وہیں پر اپنے کام کے لیے جا رہے تھے کہ جب ایک خودکش مواد تھا اس گاڑی میں, یا اس گاڑی کے اندر خودکش بمبار بھی تھا, اس نے آ کر اپنی گاڑی ان سے ٹکرائی اور اس کے بعد وہ 6 کے 6 چائنیز انجینئرز اور ڈرائیور سمیت, ڈرائیور پاکستانی تھا, وہ سب کے سب مارے گئے. جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو خود پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ چین کا جو سفارت خانہ ہے وہاں پر باقاعدہ جو کابینہ کے دوسرے اراکین ہیں گئے اور چین کے جو سفیر ہیں اور جو باقی اہلکار ہیں ان سے تعزیت کی اور ان کو واضح کیا کہ پاکستان جو یہ واقعہ ہوا ہے, ایک تو حکومت جو ہے اس کی ہائی لیول انکوائری کروائے گی, تحقیقات کروائے گی, اور جو لوگ بھی اس میں براہ راست ملوث ہیں, انڈائریکٹلی انوالو ہیں, جو ماسٹر مائنڈ ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. پھر دفتر خارجہ کی طرف سے بھی بڑا ایک اسٹرانگ سٹیٹمنٹ جاری ہوا جس میں انہوں نے مذمت کی اس واقعے کی اور یہ کہا کہ پاکستان جو ہے چین کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہے اور جو چین کے شہری پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے وہ ہر طرح کے اقدامات اٹھائے گا. پھر جو ISPR ہے ان کی طرف سے بھی ایک لمبا چوڑا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو جیسے میں نے کہا کہ ایک ہفتے کے دوران جو 3 واقعات ہوئے ہیں گوادر میں, تربت میں اور پھر یہ آج بشام والا واقعہ, تو اس کو انہوں نے لنک کیا کہ جو پاکستان کی ایکسٹرنل جو اینمیز ہیں اور جو چین پاکستان کے تعلقات کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, اور خاص کر کے جو چین اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک اور اکنامک نوعیت کے منصوبے ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں, تو یہ ان لوگوں کا کام ہے. اور اگین ISPR کے سٹیٹمنٹ میں بھی یہ واضح طور پر کہا گیا کہ پاکستان ایسے تمام کرداروں کو جو اس واقعے کے پیچھے ملوث ہیں ان کے خلاف یقینی طور پر کارروائی کرے گا. آج کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ واد. ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک شیئر کریں, چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. جے ہند, جے بھارت.